جی محترم مفتی صاحب، درست کہا آپ نے، درست فرمایا۔ بات یہ ہے کہ جب چاول پکائے جاتے ہیں دیگ میں تو پکانے والا دو چار چاول کو انگلی سے مسل کے دیکھ لیتا ہے کہ چاول تیار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح کسی بھی انسان کو پرکھنے کے لیے دو چار ملاقاتیں یا دو چار ایسے لین دین کے معاملات اس کے ساتھ کافی ہوتے ہیں اس کی شخصیت کو اندر سے جانچنے کے لیے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ میں تو تقریباً 4 سال پہلے ہی کچھ ایسے معاملات سیف الرحمن کے ساتھ ہوئے تھے جن کو پرکھنے کے بعد، جن کے تجربے سے گزرنے کے بعد میں یہ سمجھ گیا تھا کہ سیف الرحمن کی پرسنالٹی میں جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، خلاف شرع کام بھی ہیں، عیاری بھی ہے، چالاکی بھی ہے، ابن الوقتی بھی ہے، یعنی یہ انسان ابن الوقت بھی ہے۔ اور جب میں اس کو پرکھ گیا تھا تب بھی میں نے گروپوں میں غیبت کے طور پر کبھی اس کی برائی نہیں کی۔ اس کے یہ جو آپ کو برے اوصاف میں بتا رہا ہوں، ان کو میں نے گروپوں میں کبھی نمایاں نہیں کیا، لیکن لوگوں کو ضرور روکا کہ یار انویسٹمنٹ مت کرو، یہ مزید دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ پھر جب سیکیور ری این ایکس کا معاملہ آیا، ہم نے ہی تجویز دی تھی، یہ تو میں نے شروع سے اس کو کہا تھا سیف الرحمن کو کہ جب آپ انویسٹمنٹ دینا چاہتے ہیں، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں متاثرین کو ان کی رقومات واپس کروں تو ظاہر سی بات ہے، اب وہ پیسہ نیب نے فریز کر دیا ہے، بقول آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں، تو آپ کوئی دوسری کمپنی کھولیں، پیچھے آپ رہیں، بے شک کسی کو فرنٹ مین لے آئیں، لیکن آپ متاثرین کو ٹریڈنگ کر کے واپس کریں۔ جس پر اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کمپنی کھولنے کے لیے کہاں سے پیسہ لاؤں، تو میں نے کہا بی فار یو کے لیے کہاں سے لائے تھے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ٹریڈنگ میں آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ بی فار یو والوں کو بھی ٹریڈنگ سے کما کر دے رہے تھے تو اب ایسے ہی دوسری کمپنی کھول کے آپ ٹریڈنگ سے اس پہ متاثرین کو ایکوموڈیٹ کریں۔ ان لوگوں کو اندر سے وہ تجویز میری پسند آئی، راجہ ریاض کو بھی اور سیف الرحمن کو بھی، لہٰذا انہوں نے کمپنی کھولی اور متاثرین کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اب آپ کو ایکوموڈیٹ یہاں سے کیا جائے گا، آپ مزید انویسٹمنٹ دیں کیش ورتھ کے سلسلے میں۔ سیکیور ری این ایکس میں انہوں نے سب کا ڈیٹا ٹرانسفر کیا، یعنی یہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے صرف سیکیور ری این ایکس بنائی تھی اور لوگوں کو جھوٹ بولا تھا کہ یہ چلائیں گے اور اس کے ذریعے ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ بنانی انہوں نے کیش ورتھ تھی، لیکن پہلے ان کو ڈیٹا پرفیکٹ چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے سیکیور ری این ایکس بنا کے بی فار یو کا تمام تر ڈیٹا اس میں شفٹ کیا، جو کریکٹ آئی ڈیز تھیں، جو درست آئی ڈیز تھیں وہ اس میں شفٹ کی۔ اس کے بعد انہوں نے کیش ورتھ بنا کے سب سے پیسے کی ڈیمانڈ کی اور بیوقوف لوگوں نے پیسے دیے بھی کیش ورتھ میں۔ اب کیا کیا جائے، انہوں نے دیے بھی، وہ بھی کیش ورتھ انہوں نے لوٹ کھسوٹ کے لیے بنائی تھی۔ تو میں تو پچھلے 4 سال سے، کیونکہ اچھی طرح ان کو سیف الرحمن کو پرکھ گیا تھا، جانچ گیا تھا کہ اس بندے کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ جو بندہ بدماشوں کو پسند کرے، جو بندہ نوسر بازوں کو پسند کرے، جو بندہ ایسے لوگوں کو پسند کرے جو دوسروں کی کردار کشی کرتے ہوں، جو بندہ جاہلوں کو پسند کرے، تو اس انسان کی اپنی کیپیبلٹی کیا ہو سکتی ہے، اس کا کریکٹر کیا ہو سکتا ہے۔ بظاہر وہ بے شک بڑے اچھے لباس میں ملبوس ہو، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہو، یا خود ہائی کوالیفائڈ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی پسند اور ناپسند سے آپ اس کی شخصیت کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ اندر سے کیا ہے۔ تو میں تو بہت ساری باتوں کے ذریعے سے اس کو پہچان گیا تھا، جیسے اس کو ہر وہ بندہ پسند ہوتا تھا جو گروپ میں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کو یہ اپنے ارد گرد سنبھال کے رکھتا تھا، ان کو تنخواہیں بھی دیتا تھا، ان کو مراعات بھی دیتا تھا، ان کو مفت ریوالڈ بائکس بھی اس نے دی ہیں کہ یہ لوگ میرے کام کے ہیں، جو آگے چل کے میرے خلاف آواز اٹھائے گا ان کے ذریعے اس کی کردار کشی کرواؤں گا۔ تو اس سے سیف الرحمن کی پرسنالٹی تو سامنے آ جاتی ہے، لیکن ہمارے بھولے بھالے جو متاثرین ہیں یہ اس کو اب جا کے پہچان پائے ہیں، جبکہ میں 4 سال پہلے پہچان گیا تھا۔
چلیں، رات گئی بات گئی، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو ریکوری کا پروسیس ہم نے شروع کیا ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور متاثرین کو ان کا حق واپس ملے۔ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ پبلک میں نابینا بھی ہیں، معذور بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بیوائیں بھی ہیں، بہت سارے ایسی کیٹیگریز ہیں معاشرے کی کہ جن کا اللہ کے علاوہ کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں سوچ رہا سیف الرحمن ان کے لیے، تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق سے وہ سوچے گا۔ اللہ نے آپ کو، ہمیں توفیق دی، ہم سوچ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، بس اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔